شہید ہونے والے صحافیوں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہاں پریس کلب میں تقریب ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں وہاں پر جو شریک گفتگو ہیں اور ان سے خصوصی بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ان صحافیوں کو جو شہید ہو گئے اپنے فرائض کی بجاوری کے دوران، وہ غزہ میں ہوں، وہ پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، ان کو یاد کرنے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں اسلام آباد پریس کلب میں یہ جو تصویریں ہیں، یہ صرف تصویریں نہیں ہیں، یہ بولتی ہوئی کہانیاں ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے پیچھے صرف یہ کہانیاں ختم نہیں ہو گئی، ان کے پیچھے جو ہے وہ کہانی چل رہی ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ کس طرح سے اس کو فیس کر رہی ہے، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اور پھر شاید ان کے دکھ سے بڑا دکھ یہ بھی ہے، شاید بہت بڑا دکھ یہ ہے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ ہمارے حکام سے خاص طور پہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا، ہم نے کیا کیا تھا. سچ سامنے لائے تھے، سچ تو قرآن کا حکم تھا، الہامی کتابوں کا حکم تھا، ہم نے کیا غلط کیا. آج بھی ان کے جو مرڈرز ہیں ان کا کوئی پتہ نہ ہونا، کسی کو سزا نہ ہونا، اور خاص طور پہ یہ جنگوں میں. اور غزہ آج کی جو تقریب تھی وہ خاص طور پہ صحافیوں نے، جو اگر میں کہوں کہ سعدیہ حیدری صاحبہ جو اس تقریب کی خاص طور پہ روح رواں تھی، ان کے خامد جو ہیں عزیز اللہ حیدری صاحب، وہ افغانستان میں شہید ہوئے تھے. اپنے دکھ کو کم گردانتے ہوئے، کم کرتے ہوئے، کم کیا تو نہیں جا سکتا لیکن کرتے ہوئے انہوں نے آج کا دن غزہ کے شہید صحافیوں اور مظلوموں کے نام کیا. تو یہی ہمیں پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ صحافی جو ہے وہ ود آؤٹ بارڈرز ہوتے ہیں، ان کو ود آؤٹ بارڈرز ہونا چاہیے. سچ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، تو ان سرحدوں کو توڑتے ہوئے ہمیں سچ کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور ان شہداء کا جو مشن ہے اس کو ہم آگے لے کر چلتے رہیں. اس نومبر کو بنیادی طور پر وہ جرنلسٹ جو فرائض کی ادائیگی کے دوران جن کی جان گئی ان کو یاد کیا گیا. اور یہ میسج پوری دنیا کے لیے ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو جرنلسٹ کام کرتا ہے وہ بنیادی طور پر معاشرے کا اور سوسائٹی کا وہ آنکھ، کان اور زبان ہے، اور وہ حقائق کی بنیاد پر خبر سامنے لاتا ہے اور اس سے آگاہ کرتا ہے. اس کو مارا نہ جائے، اس کو تحفظ دیا جائے. اور پوری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے جرنلسٹ جو سب کے تحفظ کا سامان مہیا کرتا ہے اس کو محفوظ بنائے، تاکہ آپ خود میں. آج کا دن جو ہے وہ دوران ڈیوٹی جو جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. اور اس میں جو شہید ہوئے ہیں ہمارے ساتھی، ان کے ورثاء، ان کے فیملی کے لوگ موجود تھے. انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں اگر کوئی صحافی شہید ہو جاتا ہے تو میڈیا کے ادارے، جو میڈیا مالکان ہیں، وہ صحافی کے ساتھ اس طرح سے جو مدد یا ان کا جو رائٹ ہوتا ہے وہ ان کو فراہم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ان کی فیملی جو ہے وہ بہت مالی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، دیگر ایشوز ہوتے ہیں، گھر کے معاملات نہیں چل پا رہے ہوتے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں آئے روز صحافی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 165 کے قریب جو صحافی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. پاکستان دنیا میں خطرناک ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے، اور پاکستان میں اب وفاقی دارالحکومت جو ہے اس میں بھی صحافیوں کے لیے خطرناک صورتحال ہے. آئے روز ہمارے جو صحافی ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے خلاف غیر قانونی مقدمات بنائے جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایف آئی اے جو ہے وہ گھروں میں گھس کر جو ہے وہ صحافیوں کو اٹھا رہا ہے، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. صحافی جو ہے وہ حق اور سچ دکھانے کی پیدائش میں اپنی زندگی گوا بیٹھتا ہے. ان کی فیملیز جو ہیں وہ بہت ساری مسائل کا شکار رہتی ہیں. پوری دنیا میں جو ہے وہ صحافیوں کے حوالے سے آج کا یہ جو دن تھا وہ ان کی فیملیز کے حوالے تھا. پوری دنیا میں اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں جس طرح کا نیشنل پریس کلب میں ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں بھی اب تک سنا ہے کہ 55 کے قریب جو صحافی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن وہ حق اور سچ دکھانے کی پیدائش میں شہید ہوئے ہیں. غزہ میں جو ظلم اور بربریت جو ہے وہ مسلمانوں پر کی جا رہی ہے، فلسطینیوں پہ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے ہندو، عیسائی، سکھ جو ہیں وہ اس حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف نہیں آ رہا. وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے جو
لوگ ہیں وہ یرغمال ہیں وہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے بمباری کی جا رہی ہے، جس طرح سے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، کھانے پینے کی سہولیات ختم کر دی گئی ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے، اور جو میڈیکل کی سہولیات تھی وہ ختم کر دی گئی ہیں، ہسپتالوں سے جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ اسرائیل کے لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو پوری دنیا کی جو صورتحال وہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں، لیکن جو مسلمان ممالک ہیں وہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس طرح سے مذمت نہیں کر رہے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے، کھل کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ بیت المقدس ہمارے مسلمانوں کی ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے کہ جس کو کسی صورت پہ بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، اور غیر مسلم جو ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہاں کے رہنے والوں پر شدت اور ظلم ہو رہا ہے۔ آپ یہ پیچھے جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ تمام ان صحافیوں کی تصویریں ہیں جو دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے تھے، جن کے ورثاء جو ہیں وہ آج کا دن منا رہے ہیں، اور وہ اپنے جو صحافی ان کے ورثاء جو ہیں وہ ان کے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے حکومتی سطح پر بھی اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے کہ اگر کوئی صحافی شہید ہو جاتا ہے دوران ڈیوٹی، جس طرح سے حال ہی میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو ڈیوٹی کے دوران صحافی شہید ہوگا اس کو 40 لاکھ روپے دیے جائیں گے، لیکن ابھی تک تو وہ صرف اناؤنسمنٹ ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اگر اس پہ بھی عمل درآمد ہو جائے تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ خاندان کو سپورٹ حاصل ہوگی۔ شہید ہونے والے صحافی، لاپتہ ہونے والے صحافیوں کے حوالے سے جہاں پر جو مقررین ہیں، یہاں پر جو پرچار سے خصوصی بات چیت کی، انہوں نے کہا ہے کہ حق سچ بولنے والوں کو تختہ مشق نہ بنایا جائے اور ان کو شہید نہ کیا جائے، ہمیشہ سچ بولنے والوں کو ہی مشکلات کا سامنا ہے، اور حکومت وقت اس کی روک تھام کرے تاکہ لاپتہ ہونے کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو، اور شہید ہونے والے جو صحافیوں کو ڈیوٹی کے دوران شہید کیا جاتا ہے یا خبر کی پاداش میں شہید کیا جاتا ہے وہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے، اور پاکستان میں ہونے والے مظالم جو صحافیوں کو شہید کیا گیا ہے ان کے جو ملزمان ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، اور حکومت اس حوالے سے اپڈیٹ جاری کرے کہ کتنے لوگوں کو جو صحافیوں کو شہید کرنے والے ہیں جو ملزم ہیں ان کو سزا دی گئی ہے۔ علی نا بچوں کو ذرا کروانا ہے، ذرا کینڈل والا سلسلہ، ذرا جاؤ بچے ذرا کھانی یہاں پہ آ جاؤ، سارے آ جاؤ، چلو چلو بھائی ادھر